اگر ہم دنیاوی علوم کی تحصیل کے لیے اپنے بچوں کو عصری کالجوں میں داخل کرتے ہیں تو پھر دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں کہ ہم مدارس کے بغیر صرف گوگل کی مدد سے کر لیں گے؟ اور پھر یہ ایسا معاملہ ہے کہ خود اللہ نے ہدایت دی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو لوگ جانتے ہیں، جو علماء دین ہیں، ان سے پوچھو۔ کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ سائنس کی ترقی آگے اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ہر ضرورت موبائل ہوگا، اور اس کے بعد ضرورت کی چیزیں اس سے نکال سکتا ہے، گوگل سے نکال سکتا ہے؟ ہم کو نہ معلوم رہا ہو، لیکن اللہ تو کسی چیز سے بے خبر نہیں۔ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، ایک ایک لمحے کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ جاننے والے علماء دین سے پوچھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ اللہ کا حکم موجود ہے، اور یہ قرآن کا یہ حکم، قرآن کی یہ آیت موجود ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا ہے، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر دیکھیے جوانوں کی ترقی سے اور اعلیٰ تعلیم سے کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ خود علامہ اقبال کی اعلیٰ تعلیم تھی اور انہوں نے میونخ یونیورسٹی سے PhD کیا تھا جرمنی سے، تو خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے آہ بھی ساتھ۔ جوانوں کی ترقی سے ہم کو خوشی ہے، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے آہ بھی ساتھ۔ اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے تھے تو پورے پہاڑ میں کوئی نکاح پڑھانے والا مولوی نہیں ہوتا تھا، تو اس کے بعد وہ لڑکا اور لڑکی کبھی بھاگ کر کے اور کبھی والدین کی رضامندی سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگتے تھے۔ 2-4 بچے حرام کے ہو جاتے تھے، بدکاری ہوتی تھی، زناکاری ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ بغیر نکاح کے اور بغیر ایجاب و قبول کے کوئی رشتہ بنتا نہیں ہے، اور اس طرح سے بدکاری ہوتی رہتی تھی پہاڑوں میں۔ 2-4 بچے بھی حرام کے پیدا ہو جاتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ کبھی کوئی مولوی آئے گا پہاڑ میں تو نکاح پڑھا دیں گے۔ یہ صورتحال تھی، اتنی تصویر اتنی خراب تھی اس وقت ہمارے پہاڑی مسلمانوں میں۔ تو وہاں کے پہاڑی بچوں کو یہاں کسی نہ کسی طرح سے راضی کر کے لایا گیا۔ ان کی زبان بھی الگ تھی، اسی مدرسے جامعہ سراج العلوم میں ان کو داخل کیا گیا۔ ان کی زبان بھی پہاڑی زبان تھی، اردو یا ہندی سمجھتے بھی نہیں تھے۔ بڑی محنت سے ان کو پڑھایا گیا، ان کو تیار کیا گیا، ان کو زبان سکھائی گئی، ان کو عالم دین بنایا گیا، ان کو حافظ قرآن بنایا گیا، اور دین کے زیور سے، علم کے زیور سے ان کو آراستہ کیا گیا۔ انہی مدارس کا فیض ہے، اسی مدرسے کی میں بات کر رہا ہوں، اسی مدرسے کا فیض ہے کہ پہاڑوں کی تصویر بدل چکی ہے۔ آج وہ حلال و حرام سے بھی واقف ہیں، دین و شریعت سے بھی واقف ہیں، حافظ قرآن بن کر کے اسی داغ میں اور لمحی اور گرہوا اور آس پاس کے علاقوں میں جا چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ دین پر عمل پیرا ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے ملکوں میں، قطر میں اور دوسرے ملکوں میں جا کر کے، دوسرے شہروں میں جا کر کے وہ امامت کرتے ہیں، اچھا پیسہ بھی کماتے ہیں، اور اپنے علاقے کی اصلاح کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ یہ کیوں ممکن ہوا؟ انہی مدارس کا فیض ہے کہ ان مدارس کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان مدارس کو مٹانے کی کوشش نہ کرو، ان مدارس کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، ان مدارس میں پڑھنے والوں کو کنویں کا میڈک نہ سمجھو۔ اگر یہ مدرسے اس روئے زمین پر نہ رہے، اگر یہ مدرسے ہندوستان سے ختم ہو گئے، متحدہ ہندوستان جس میں پاکستان بھی تھا اور بنگلہ دیش بھی تھا، ان کی وفات 1938 میں ہوئی ہے، آزادی سے پہلے اور بٹوارے سے پہلے ہوئی ہے، لیکن پاکستان کا تخیل و تصور انہوں نے ہی پیش کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں ہندوستان سے تو اتنی صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ میں دیکھ کر کے آیا ہوں اپنی آنکھوں سے اندلس کا نقشہ، اسپین کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں، وہاں اب مسلمانوں کی یادگاریں، مسجد قرطبہ موجود ہیں، قلعہ حمراء موجود ہے، قصر زہرہ موجود ہے، کھنڈر کی شکل میں وہ ساری عمارتیں موجود ہیں، لیکن اگر نہیں موجود ہے تو اسلام نہیں موجود ہے۔ ساری تعریفیں اور بڑائیاں، ہر طرح کے حمد و ثنا
اور ہر قسم کی عظمت و کبریائی اس خدائے وحدہ لا شریک لہو کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو، جنوں اور انسانوں کو، ہر طرح کی مخلوق کو، شیاطین کو، چرند و پرند کو، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ذی عقل اور ذی شعور مخلوق کے حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا، جو ہم اپنا بھلا اور برا خود بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ہمارے لیے کیا بھلا ہے کیا برا ہے اسے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے انبیاء کرام کو مسلسل بھیجا، جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہو کر کے نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا یہ سلسلہ آ کر کے ختم ہوا۔ آپ نے وہ تمام باتیں ہمیں بتائیں جن سے اللہ کی رضامندی کی باتیں بھی بتائیں، اور ان باتوں کو بھی بتایا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ دو جمعے سے آپ مسلسل ایک مضمون کو سن رہے ہیں جس میں دینی تعلیم کی اہمیت اور مدارس کا مقام، مدارس کی ضرورت اور ان کی افادیت کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے، رسالت کو جاننے کے لیے ان مدارس کی اور علماء کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی اور اس کے نارضامندی کی باتوں کو بتانے کے لیے علماء کرام کی کتنی ضرورت ہے، حلال و حرام کو بتانے کے لیے ان علماء کی کتنی ضرورت ہے، یہ آپ کو کچھ باتیں بتائی گئیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس موضوع پر مزید روشنی میں انشاءاللہ ڈالوں گا۔ گزشتہ جمعے کو شیخ الجامعہ مولانا خورشید صاحب نے بھی اسی موضوع پر خطاب کیا، اور وہ موضوع تشنا رہا، اور ابھی بھی اگر میں وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اگر کچھ باتیں اس موضوع پر رکھوں تو موضوع مکمل ہو جائے گا۔ یہ موضوع بہت تفصیل کا طالب ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، نوجوانوں اور ماؤں اور بہنوں، یہ مدارس دینیہ جو دنیا کے تقریباً ہر اس ملک میں پائے جاتے ہیں جہاں مسلمانوں کی اچھی آبادی پائی جاتی ہے، ان مدارس کا وجود ہے، اور ان مدارس کا برکت ہے کہ اسلام کی شناخت باقی ہے، اسلام کا نام و نشان باقی ہے، دین و شریعت باقی ہے، حلال و حرام میں تمیز باقی ہے۔ یہی وہ مدارس ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حلال و حرام کیا چیزیں ہیں، اور کیا چیزیں ممنوع ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں، کون سے کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ انہی مدارس سے وہ لوگ نکلتے ہیں جو شریعت کے شارح و ترجمان ہوتے ہیں، انہی مدارس سے وہ لوگ نکلتے ہیں جو مفسر قرآن ہوتے ہیں، انہی مدارس سے وہ لوگ نکلتے ہیں جو شراح حدیث ہوتے ہیں، انہی مدارس سے وہ علماء نکلتے ہیں جن کے اندر فقہی بصیرت ہوتی ہے، جن کے اندر تفقہ ہوتا ہے، اور جو دین کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان مدارس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ مدارس دینیہ، ان کی اہمیت سے جو شخص انکار کرتا ہے یا ان کو لغو اور بے معنی سمجھتا ہے، اس کو نہ تو شریعت کا کچھ علم ہے، نہ نبوت کے بارے میں اس کو کوئی جانکاری ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس کو عرفان ہے، کیونکہ یہی مدارس صحیح معنی میں دلائل کے ساتھ اللہ کی ذات کا عرفان ہم کو عطا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ خالق و مالک ہے، رازق ہے، اور اللہ رب الارباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے لیے عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، پرستش صرف اسی کے لیے خالص ہو۔ یہ شعور انسان کو یہ مدارس عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس دنیا سے جانے کے بعد اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، 1450 سال ہو گیا نبوت کا سلسلہ بند ہے، لیکن ان علماء دین جو ان مدارس سے نکلتے ہیں وہ نبوت کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، وارثین انبیاء ہیں، جو انبیائی مشن کو اور انبیاء کے پیغام کو، انبیاء کے تعلیمات کو، اور جس
ہدف سے، جس مقصد سے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے والے یہ علماء دین ہیں۔ اور علماء دین کہاں سے آتے ہیں؟ انہی مدارس کے پروڈکٹ ہیں، انہی مدارس سے علماء دین نکلتے ہیں۔ یہ مدارس ہمارے سماج کی اصلاح کے لیے، ہمیں دین و شریعت بتانے کے لیے، ہمیں حلال و حرام میں تمیز کو سکھانے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے سامنے کی، اپنے اس گھر نیپال کی اور اپنے اس ارد گرد کی گرد و پیش کی، کہ جب راستے بنے نہیں تھے، یہ نیپال جو راج مارگ ہے، ہم اپنے آس پاس کی بات کرتے ہیں، بہت دور ایران و توران کی بات نہیں کرتے، وہ بھی کروں گا، بہت دور اندلس اور بغداد کی بات میں نہیں کرتا، میں اپنے اسی ملک میں اور اسی ہمارے پڑوسی اضلاع ضلع دانگ اور ضلع ارگا کھانچی کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک وقت تھا خطیب الاسلام علامہ عبدالرؤف رحمانی رحمہ اللہ کو جب رابطہ عالم اسلامی کا ممبر بنایا گیا تو ان کو ایک ذمہ داری رابطہ کی طرف سے سونپی گئی کہ آپ نیپال کے مسلمانوں کے حالات کو تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس لکھ کر کے بھیجیے۔ تو انہوں نے، ظاہر ہے کہ وہ اس بزرگی کے عالم میں پہاڑ کا سفر نہیں کر سکتے تھے، راستے بھی آج کی طرح سے نہیں تھے، آج سے 35-40 سال پہلے راستے اس طرح سے تو نہیں تھے، بہت جگہ بہت سی بستیاں ایسی تھیں کہ وہاں آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، سڑکیں نہیں تھیں، سواریاں نہیں تھیں۔ تو مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمہ اللہ تو بطور خاص اس بزرگی میں اور آخری وقت میں وفات سے 10-5 سال پہلے تو سفر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، تو اپنے مدرسے کے علماء کے وفود تیار کر کے انہوں نے پہاڑی مسلمانوں کے حالات کو جاننے کے لیے بھیجا۔ ابھی ہمارے سامنے مولانا خورشید سلفی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وفد کا حصہ رہے ہیں، اور دوسرے علماء مولانا عبدالمجید صاحب، مولانا مختار احمد مدنی، مولانا سلیم الدین مدنی اور دوسرے اور مدنی حضرات اور علماء دین اس زمانے اس وقت جو اس مدرسے میں اساتذہ تھے، ان کے وفود کو تیار کر کر کے پہاڑوں میں بھیجا گیا کہ وہاں سے جا کر کے وہاں کے پہاڑی مسلمانوں کی دینی حالت کی ایک رپورٹ تیار کر کے ان کو پیش کریں تاکہ اس کو رابطہ میں بھیجا جا سکے۔ تو وہ علماء گئے اور وہاں سے آ کر کے انہوں نے رپورٹیں دی۔ تصویر انتہائی روح فرسا تھی، چشم کشا تھی، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی۔ اس میں ان لوگوں کی رپورٹ میں یہ بات آئی اور وہ رپورٹیں چھپتی بھی رہیں کہ ان پہاڑی مسلمانوں کو کبھی کسی زمانے میں ان کے اجداد اسلام لائے ہوں گے، لیکن صرف اسلام کا نام ان کے پاس باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اسلام کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں، شریعت کس کو کہتے ہیں، حلال و حرام کیا چیزیں ہیں، ایک دم ان کے دماغ سے نکل گیا تھا۔ چنانچہ حلال و حرام جب وہ نہیں جانتے تھے تو وہ صرف ایک چیز جانتے تھے کہ یہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت جانتے تھے کہ حرام ہے، اس کے علاوہ حلال و حرام کا تصور نہیں تھا۔ وہ خون بھی جب کوئی جانور ذبح ہوتا تھا، اللہ کا نام لیے بغیر اس کی گردن پر چھری پھیر دی جاتی تھی، ویسے ہی حرام ہو گیا، چاہے وہ بکرا ہو۔ اس کے بعد اس کے خون کو بھی برتن میں اکٹھا کر لیتے تھے اور گوشت کے ساتھ اس کا خون بھی پکا کر کے کھا جاتے تھے۔ ان کے اندر جوا اور ان کے اندر سود اور یہ ساری برائیاں، شراب، جوا، سود، حرام، اکل حرام، یہ ساری چیزیں، یہ برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم مسلمان ہو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، تمہارے لیے جائز نہیں، تو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ حرام کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے تھے تو پورے پہاڑ میں کوئی نکاح پڑھانے والا مولوی نہیں ہوتا تھا، تو اس کے بعد وہ لڑکا اور لڑکی کبھی بھاگ کر کے اور کبھی والدین کی رضامندی سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگتے تھے۔ 2-4 بچے حرام کے ہو جاتے تھے، بدکاری ہوتی تھی، زناکاری ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ بغیر نکاح کے اور بغیر ایجاب و قبول کے کوئی رشتہ بنتا نہیں ہے، اور اس طرح سے بدکاری ہوتی رہتی تھی پہاڑوں میں۔ 2-4 بچے بھی حرام کے پیدا ہو جاتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ کبھی کوئی مولوی آئے گا پہاڑ میں تو نکاح پڑھا دیں گے۔
یہ صورتحال تھی، اتنی تصویر اتنی خراب تھی اس وقت ہمارے پہاڑی مسلمانوں میں، تو وہاں کے پہاڑی بچوں کو یہاں کسی نہ کسی طرح سے راضی کر کے لایا گیا۔ ان کی زبان بھی الگ تھی، اسی مدرسے جامعہ سراج العلوم میں ان کو داخل کیا گیا۔ ان کی زبان بھی پہاڑی زبان تھی، اردو یا ہندی سمجھتے بھی نہیں تھے، بڑی محنت سے ان کو پڑھایا گیا، ان کو تیار کیا گیا، ان کو زبان سکھائی گئی، ان کو عالم دین بنایا گیا، ان کو حافظ قرآن بنایا گیا، اور دین کے زیور سے، علم کے زیور سے ان کو آراستہ کیا گیا۔ انہی مدارس کا فیض ہے، اسی مدرسے کی میں بات کر رہا ہوں، اسی مدرسے کا فیض ہے کہ پہاڑوں کی تصویر بدل چکی ہے۔ آج وہ حلال و حرام سے بھی واقف ہیں، دین و شریعت سے بھی واقف ہیں، حافظ قرآن بن کر کے اسی داغ میں اور لمحی اور گرہوا اور آس پاس کے علاقوں میں جا چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ دین پر عمل پیرا ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے ملکوں میں، قطر میں اور دوسرے ملکوں میں جا کر کے، دوسرے شہروں میں جا کر کے وہ امامت کرتے ہیں، اچھا پیسہ بھی کماتے ہیں، اور اپنے علاقے کی اصلاح کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ یہ کیوں ممکن ہوا؟ انہی مدارس کا فیض ہے۔ یہ مدرسوں کی اہمیت آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارا علم تو بہت محدود ہے۔ علامہ اقبال، ڈاکٹر سر محمد اقبال بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے مفکر تھے۔ بچے ان کو بچہ ہمارے اسلامی مدارس کا ان کو جانتا ہے، لیکن عام طور سے لوگ ان کو صرف ایک شاعر سمجھتے ہیں، اور بچہ اس لیے جانتا ہے کہ صبح جو مکتبوں میں جو ترانہ پڑھا جاتا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ بچے جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا لکھا ہوا ترانہ ہے، اور دوسرے ترانے بڑے بچوں کے لیے بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ان علم میں ان کے گہرائی تھی، بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے ماہر معاشیات تھے، بہت بڑے بیرسٹر تھے، اور ان کو سر کا خطاب انگریزوں نے دیا تھا۔ ان کی ساری تعلیم انگریزی اسکولوں کی تھی۔ لاہور یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا تھا، پھر اس کے بعد وہیں سے یا MA کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کالجوں میں انہوں نے پڑھا تھا پاکستان میں، پھر اس کے بعد وہ انگلینڈ گئے، وہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے ڈگری لی، MA کی، MA انگریزی میں بھی کیا، اور اسی طرح سے انہوں نے وہاں سے ڈگری لے کر کے پھر میونخ یونیورسٹی سے بھی ڈگری لی، اور پھر اس کے بعد جرمنی سے انہوں نے PhD کیا۔ تو بہت اعلیٰ تعلیم تھی ان کی۔ PhD انہوں نے جرمنی سے کیا، اور پنجاب یونیورسٹی سے، پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی سے جو متحدہ پنجاب تھا، وہاں انہوں نے پورے پنجاب یونیورسٹی میں پورے صوبے میں ٹاپ کیا تھا۔ میں یہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جانیں کہ کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ بڑے ایک دنیاوی لائن سے، انگریزی لائن سے، آکسفورڈ اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے اداروں کے وہ فارغ تھے، اور دنیا میں ان کا نام تھا۔ بہت بڑے فلسفی کی حیثیت سے، بہت بڑے مفکر کی حیثیت سے ان کا نام تھا۔ مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن ایک بار وہ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان مدارس کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان مدارس کو مٹانے کی کوشش نہ کرو، ان مدارس کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، ان مدارس میں پڑھنے والوں کو کنویں کا میڈک نہ سمجھو۔ اگر یہ مدرسے اس روئے زمین پر نہ رہے، اگر یہ مدرسے ہندوستان سے ختم ہو گئے، متحدہ ہندوستان جس میں پاکستان بھی تھا اور بنگلہ دیش بھی تھا، ان کی وفات 1938 میں ہوئی ہے، آزادی سے پہلے اور بٹوارے سے پہلے ہوئی ہے، لیکن پاکستان کا تخیل و تصور انہوں نے ہی پیش کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں ہندوستان سے تو میں اتنی صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ میں دیکھ کر کے آیا ہوں اپنی آنکھوں سے اندلس کا نقشہ، اسپین کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں، وہاں اب مسلمانوں کی یادگاریں، مسجد قرطبہ موجود ہیں، قلعہ حمراء موجود ہے، قصر زہرا موجود ہے، کھنڈر کی شکل میں وہ ساری عمارتیں موجود ہیں، لیکن اگر نہیں موجود ہے تو اسلام نہیں موجود ہے۔ عمارتیں موجود ہیں لیکن اسلام نہیں موجود ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائیں، بڑے بڑے کالج بنائے اور ہر طرح کی کوششیں کی، ان کوششوں کا فائدہ بھی پہنچا، لیکن غلطی یہ کی کہ انہوں نے مدرسے نہیں بنائے۔ مدرسے نہیں بنائے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عمارتیں باقی ہیں، اسلام باقی نہیں ہے۔ اور اگر ہندوستان سے مدرسے ختم کر دیے گئے
تو یہاں تاج محل تو ہوگا، لال قلعہ تو ہوگا، جامع مسجد تو ہوگی، قطب مینار تو ہوگا، اور یہاں کے لاہور کی جامع مسجد تو ہوگی، بادشاہی مسجد تو ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن مسلمان نہیں ہوں گے۔ سب عمارتیں موجود ہوں گی، آثار موجود ہوں گے، مسلمانوں کے اس ملک میں آنے کے نشانات موجود ہوں گے، لیکن اسلام باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اسلام کی پہچان اگر باقی ہے تو ان مدارس کے طفیل باقی ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا اصلیت ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ کسی مدرسے کے فارغ کوئی مولوی اور ملا نہیں تھے، وہ بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، بہت بڑے بیرسٹر اور دنیا کے قوانین پر گہری نظر رکھنے والے ایک بابصیرت آدمی تھے، اور ان کی بصیرت بہت بڑھی ہوئی تھی۔ ان کے جو اشعار ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں اور ان کی جو کلیات ہیں، اور ان کے فارسی میں اور اس میں جو کلام ہے اردو زبان میں، اس میں جو گہرائی ہے، اس کو تو بڑے بڑے لوگ آج کل اردو زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے شعراء بہت مشکل سے سمجھ پاتے ہیں جس گہرائی سے انہوں نے بات کی ہے۔ آج تک اس پر بحثیں ہوتی ہیں، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کو فکر و فلسفہ پر، تو کوئی عام آدمی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا، انہوں نے یہ بات کہی تو آپ سمجھ لیجئے کہ بہت تجربے پر اور بہت حقیقت پر مبنی بات ہے جو انہوں نے مدارس کے تعلق سے کہی۔ یہ مدارس علماء پیدا کرتے ہیں، اور علماء کی پذیرائی اور علماء کی شان، ان کی رفعت، ان کا مرتبہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک آیت میں کہا گیا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ انہ لا الہ الا ھو، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں۔ اور اس گواہی میں کون کون شریک ہیں؟ اللہ کے فرشتے شریک ہیں، اور فرشتوں کے بعد اگر کوئی شریک ہے تو علماء دین شریک ہیں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اس کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اور علماء دین گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے! اللہ نے اپنی شخصیت کی، اپنی ذات کی، اپنی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے اگر کسی کو چنا ہے تو فرشتوں کے بعد علماء دین کو چنا ہے۔ معمولی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور جن کے پاس علم نہیں ہے، علم رکھنے والے لوگ اور علم سے بے بہرا لوگ، علم سے بہرا ور لوگ اور علم سے بے بہرا لوگ کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم دین اور ایک عام آدمی جس کے پاس دین کا علم نہیں، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ عالم دین اور عام آدمی جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو علم والوں سے پوچھو، علماء دین سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ یہ علماء جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے ان سے پوچھو، دین کے معاملات میں ان سے ہدایت لو، ان کی فقہی بصیرت پر اللہ نے بھروسہ کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ ان سے پوچھو، وہ تم کو صحیح بات بتائیں گے۔ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم خود نکال کر کے قرآن کو اور اس سے مسائل نکال لو، حدیث سے مسائل نکال لو، بلکہ علماء، اللہ نے کہا ہے کہ علماء سے پوچھو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ خاص طور سے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے جیب میں ایک موبائل ہوتا ہے اور گوگل ایپ ہے، گوگل نکال کر کے کوئی بھی مسئلہ سامنے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اب تو بول کر کے بھی اس مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس نے الٹا سیدھا جو مسئلہ بیان کر دیا اس پر یقین کر لیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے بہت سے علماء تو ہماری جیب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جب چاہیں گے کوئی مسئلہ پوچھ لیں گے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہم گوگل سے
गूगल सर्च करेंगे और उसके बाद उससे मसला निकाल कर ले आएंगे। किसी को दीनी इल्म पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, किसी को आलिम दीन बनाने की क्या ज़रूरत है। तो दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि अगर गूगल ही सारे मसाइल का हल है तो भाई मेरे, किसी को डॉक्टर क्यों बना रहे हो, अपने लड़के को इंजीनियर क्यों बना रहे हो, अपने लड़के को बैरिस्टर क्यों बना रहे हो, उसको लॉ क्यों पढ़ा रहे हो, उसको मेडिकल की तालीम क्यों दे रहे हो, उसको इंजीनियरिंग की तालीम क्यों दे रहे हो। गूगल तुम्हारी जेब में है, वहाँ पूछा जाए, बहुत से पैमाने हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बीमारियों का इलाज है, पूछा जाए तो बता देगा। फिर क्यों पढ़ाते हो। ये जो एक तालिब इल्म 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल मदरसों में पढ़ता है, झक नहीं मारता है, वो दीन का इल्म हासिल करता है। तो मेरे अजीज़ों, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और बच्चों, इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि हर चीज़ का एक मकाम होता है, उसकी एक हैसियत होती है, उसका एक दर्जा होता है, उसकी समाज में एक ज़रूरत होती है। हम उसका इनकार नहीं कर सकते। अगर हम दुनियावी उलूम की तहसील के लिए अपने बच्चों को असरी कॉलेजों में दाखिल करते हैं तो फिर दीनी उलूम को हासिल करने के लिए हम कैसे बेनियाज हो सकते हैं कि हम मदारिस के बग़ैर सिर्फ गूगल की मदद से कर लेंगे। और फिर ये ऐसा मामला है कि ख़ुद अल्लाह ने हिदायत दी है, फ़सअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते हो तो जो लोग जानते हैं, जो उलमाए दीन हैं, उनसे पूछो। कि अल्लाह को नहीं मालूम था कि साइंस की तरक्की आगे इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हर आदमी के हाथ में हर ज़रूर मोबाइल होगा और उसके बाद ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको उससे निकाल सकता है, गूगल से निकाल सकता है। हमको ना मालूम रहा हो, लेकिन अल्लाह तो किसी चीज़ से बेखबर नहीं। क़यामत तक क्या होने वाला है, एक एक लम्हे की ख़बर अल्लाह तबारक व तआला को है। लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया कि जानने वाले उलमाए दीन से पूछो, तो इसका मतलब ये है कि क़यामत तक के लिए ये अल्लाह का हुक्म मौजूद है और ये कुरान का ये हुक्म, कुरान की ये आयत मौजूद है। इसी तरह से एक बात मैं और कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वक्त भी ख़त्म हो जा रहा है, कि एक तरफ मदारिस हैं, दूसरी तरफ असरी तालीम के मराकिज़ हैं। कभी भी मदरसे वालों ने, ज़िम्मेदारान मदारिस ने, यहाँ के असातिज़ा ने, यहाँ के कारकुनान ने, मदारिस का ताउन करने वाले लोगों ने कभी इस बात से मना नहीं किया है कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ना दें, दुनियावी तालीम ना दें। लेकिन ये किसी ने मना नहीं किया, किसी मदरसे ने मना नहीं किया है, किसी मदरसे के फ़ारिग़ुत तहसील आलिम दीन ने मना नहीं किया। हर तरह की तालीम देना जायज़ है। लेकिन मेरे भाइयों, असल मसला ये है कि हम किन इदारों का इंतख़ाब कर रहे हैं दुनियावी तालीम के लिए, हम किन स्कूलों का इंतख़ाब कर रहे हैं, किन कॉलेजेस का इंतख़ाब कर रहे हैं, और वहाँ पर हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे बच्चों को कौन सा माहौल मिल रहा है। हमको हमारी शरीयत से बेगाना और हमारे दीन से दूर तो नहीं किया जा रहा है। वहाँ हमको दहरिया और हमको जो है मुर्तद तो नहीं बनाया जा रहा है। हमारे बच्चों के अखलाक को तो बिगाड़ा नहीं जा रहा है। एक बात मैं आपको कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मदरसे का हर तालिब इल्म नुमाया हो, दीन पर अमल करने वाला हो, दीन और शरीयत पर चलने वाला हो, और उसके बाद अल्लाह का बहुत नेक और पारसा बंदा हो, पंज वक्ता नमाज़ों का पाबंद हो और मिसाली अखलाक का मालिक हो। हरगिज़ नहीं, सारे तलबा ऐसे नहीं होते हैं। बहुत से तलबा ऐसे होते हैं जिनका अखलाक और जिनका किरदार दीन इस्लाम की इस्लामी तालीमात से मेल नहीं खाता, जिनका अखलाक और किरदार उनको जो मदरसे में तालीम दी जाती है उस मदरसे से भी अलग होता है। उस मदरसे की तालीम से उनका अखलाक व किरदार मेल नहीं खाता। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि जो अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो असरी तालीम के मराकिज़ में पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, वो सब बेराहरो होते हैं, वो सब दीन से दूर होते हैं, वो सब समाज के बागी होते हैं, वो सब नमाज से दूर होते हैं। ऐसा भी नहीं है। बारहा देखा गया है कि एक बच्चा असरी स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उसको पढ़ाने वाले उसके सारे टीचर जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू हों या ईसाई हों, किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो, वो सारे लोग उस तरह के हैं। फिर भी माशाअल्लाह
دین کا پابند ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے اسکولوں میں پڑھنے والے لڑکے دین کے پابند ہو سکتے ہیں اور بہت سے مدارس میں پڑھنے والے لڑکے بے راہ رو ہو سکتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں پر فرق کو سمجھیے۔ دینی مدرسے کا طالب علم بد عمل ہو سکتا ہے، بے عمل ہو سکتا ہے، بد کردار ہو سکتا ہے، لیکن بد عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو کبھی بھی اس کی اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے، کبھی بھی وہ نماز پڑھنے والا بن سکتا ہے، کبھی بھی مثالی کردار کا مالک ہو سکتا ہے۔ لیکن انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والے لڑکے کا اگر وہ عقیدہ خراب ہو گیا، اگر اللہ کے اوپر سے اس کا عقیدہ ختم ہو گیا اور اس کے اندر دہریت کے جراثیم پیدا ہو گئے تو زندگی بھر وہ سدھرنے کا نام نہیں لے گا۔ ابھی میں نے بہت تفصیل سے علامہ اقبال کے بارے میں بتایا کہ ان کی تعلیم کیا تھی اور مدرسوں کے اوپر ان کا تبصرہ کیا تھا۔ ان کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ جو لڑکے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، عصری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، پڑھنا فی نفسہ ہی غلط نہیں ہے، ہرگز نہیں، لیکن ان کے اندر اگر احساس کمتری پیدا ہو جائے، ان کے اندر اپنے شریعت و دین سے بیزاری پیدا ہو جائے، وہ اپنے بزرگوں کو حقیر سمجھنے لگے، انبیاء کرام کو نعوذ باللہ حقیر سمجھنے لگے، ان کی دعوتی کوششوں کو ٹھکرانے لگے، صحابہ کرام کی سیرت کا مذاق اڑانے لگیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تعلیم اس کے حق میں زہر ہے، وہ تعلیم اس کے حق میں زہر ہے۔ اور یہ زہر کہاں سے آتا ہے؟ یہ اہل کلیسا جو ہے نا، عیسائی اسکولوں میں، مشنری اسکولوں میں یہ زہر ان کے دماغ میں اڈیلا جاتا ہے، وہ زہر ان کے کان اور آنکھ کے راستوں سے ان کے دماغ میں اڈیلا جاتا ہے۔ ان کو بھی میں نے گزشتہ جمعے کو جب بات کی تھی تو میں نے بتایا تھا ان لوگوں کے بارے میں، عیسائیوں کی سوچ کیا ہے مسلمان طلبہ کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں عیسائی پادری یا عیسائی راہب یا عیسائیوں کے اسقف اعظم جو یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے اسکولوں میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان رہیں گے ہی نہیں، یہ ان کا اپنا کہنا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، اہل کلیسا یعنی عیسائی، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و شریعت کے خلاف۔ یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ شعر اتنا اونچا شعر میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تو ایک مصرع نہیں کہہ سکتا۔ علامہ اقبال جو بہت بڑے مفکر اسلام تھے، علامہ اقبال کو عام طور سے لوگ شاعر سمجھتے ہیں، بہت بڑے مفکر اسلام تھے اور بہت بڑے فلسفی تھے، ڈاکٹر تھے اور بہت عقل و شعور کے مالک تھے، ان کے اندر بہت بڑی دینی بصیرت تھی۔ تو انہوں نے کہا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و شریعت کے خلاف، یہ ایک سازش ہے ہمارے مسلمان بچوں کو کہ عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ہم پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن یہ فکر رکھیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کس ماحول میں جی رہے ہیں، دین کے بارے میں ان کے تخیلات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے افکار کیا ہیں، وقتاً فوقتاً ہم اس کی فکر کریں۔ کہیں بھی آپ پڑھائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اونچے سے اونچے کالجوں میں پڑھائیں، لیکن پڑھنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے بچوں کے پڑھانے کا ایک اونچا مقصد ہونا چاہیے۔ مقصد اگر یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو صرف اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر کے اچھی روزی کما سکتا ہے، اچھی نوکری پا سکتا ہے، اچھا کاروبار کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے والا بن سکتا ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، تعلیم کا ایک بہت گھٹیا مقصد ہے۔ یہ مقصد تعلیم کا نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک اچھا انسان بنائیں ہم اپنے بچے کو، سماج اور معاشرے کا ایک عزت دار فرد بنائیں، ہم دین کا خادم بنائیں، ہم اسلام کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کا دفاع کرنے والا بنائیں۔ ہمارے پاس جب علم ہوگا، ہمارے بچوں کے پاس جب علم ہوگا، تو اسلام کے خلاف جو سازشیں دنیا میں ہو رہی ہیں تو ان سازشوں کا اپنے علم کی بدولت و جواب دے سکے گا۔ اگر یہ مقصد ہے، اہلاً و سہلاً، بہت اچھا مقصد ہے۔ اور اگر صرف پیٹ پالنا ہے تو پیٹ تو جانور بھی پال لیتے ہیں۔ کون سا جانور پی ایچ ڈی کیے رہتا ہے بھائی میرے؟
कौन सा जानवर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आता है और PhD करके आता है? पेट तो सारे जानवर भर लेते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ पेट भरने वाला जानवर बनाते हैं? अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही बच्चों के बारे में कहा था, वो इल्म नहीं ज़हर है अहरार के हक़ में, जिस इल्म का हासिल हो जहाँ में दो कफ़े जौ। इल्म नहीं है वो, ये जो हम अपने बच्चों को इल्म देने के लिए बहुत कोशां है, बहुत खुश रहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, इसीलिए मैंने तफसील से उनका तारुफ कराया, वो इल्म नहीं ज़हर है अहरार के हक़ में। अहरार यानी आज़ाद लोगों के हक़ में वो ज़हर है। वो इल्म नहीं ज़हर है अहरार के हक़ में, जिस इल्म का हासिल हो जहाँ में दो कफ़े जौ, दो मुट्ठी जौ, यानी पेट भर खाना मिल जाए, यही अगर इल्म का हासिल है तो ये इल्म नहीं है, ज़हर है। एक और शेर मुझे बहुत पसंद आया इस मौजू पर, तो मैं आपको सुना करके बात ख़त्म करता हूँ। जब लड़के कॉलेजों में पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं और नाम पैदा करते हैं अपने माँ बाप का और उनको तरक्की मिलती है, तो अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुश तो हम भी हैं जवानों की तरक्की से, मगर देखिए जवानों की तरक्की से और आला तालीम से किसी को तकलीफ़ नहीं है। ख़ुद अल्लामा इकबाल की आला तालीम थी और उन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD किया था जर्मनी से। तो खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है आह भी साथ। जवानों की तरक्की से हमको खुशी है, खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है आह भी साथ। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। हम तो समझते थे कि तालीम की बदौलत हमारा लड़का इतना काबिल व आलिम व फाजिल हो जाएगा कि हमारे घर में फरागत आएगी, हमारे घर में खुशहाली आएगी, हमारे घर का मेयारा, हम सब का मेयार ज़िंदगी बदल जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि यह तालीम इसको मुल्हिद बना रही है, यह तालीम इसको दहरिया बना रही है। क्या खबर थी कि क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। तो इल्हाद हमारे घरों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है। इर्तिदाद का फितना हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन चुका है। हमारे लड़कों और लड़कियों के अखलाक को ख़राब किया जा रहा है, दानिस्ता ख़राब किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, एक स्कूल का हाल, यह हमारे पड़ोस के ज़िले सिद्धार्थनगर के एक स्कूल का हाल मैं आपको बताऊँ। एक मुसलमान बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा था। बहुत नामवर स्कूल है, मैं नाम लेकर के उस स्कूल का नाम लेकर के आपकी तवज्जो को डाइवर्ट नहीं करना चाहता या स्कूल के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कहना चाहता। एक बड़ा स्कूल है जिसका मेयार तालीम बहुत अच्छा माना जाता है। मुसलमान अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिल कर देते हैं। एक बात याद रखिए, हमारी अपनी तहज़ीब है, हमारी सिर्फ शरीयत नहीं है, हमारा सिर्फ दीन नहीं है, सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी तहज़ीब है, हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना तमद्दुन है, हमारा जीने का अपना अंदाज़ है, हमारा उठने बैठने का एक सलीक़ा है, हमारा लिबास, हमारे वज़ाक़ता मिसाली है, इस्लामी है, दीनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने, अल्लाह के कुरान ने और अल्लाह के रसूल ने हमको ज़िंदगी की एक एक चीज़ में हमारी रहनुमाई की है। हम कैसे इस्तिंजा करें, हम कैसे तहारत हासिल करें, हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, क्या खाएं, क्या पिएं, हर चीज़ में रहनुमाई मौजूद है। एक स्कूल है, उसका एक मुसलमान तालिब इल्म शरीयत की तालीम के मुताबिक या घर की तालीम के मुताबिक बैठ करके ढेला लेकर के गालिबन वो इस्तिंजा कर रहा था। एक उस्ताद आया, उस स्कूल का एक टीचर आया, पीछे से उसकी पीठ पे एक बेद मारा, कहा उठ करके पेशाब करो। क्या गंवारों की तरह से बैठ करके तुम पेशाब कर रहे हो? बताइए, ऐसे स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेजना पसंद करेंगे कि जहाँ के टीचर हमारे बच्चों को इस बात के लिए बेतरसीद करें कि अगर वो हमारा बच्चा दीनी माहौल का परवरदा, हमारा बच्चा अगर बैठ करके इस्तिंजा कर रहा है तो उसको मार पड़े इस बात के लिए कि गंवारों की तरह क्या बैठ करके पेशाब कर रहे हो, खड़े होकर के करो जैसे सब शरीफ लोग करते हैं। शराफत का ये मेयार,
ہم ٹھوکر مارتے ہیں شرافت کی اس معیار پر. ہم اپنے اخلاق کی، اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے مستعد ہیں. ہم ایسے اخلاق کو اور ایسے تہذیب کو، ایسے تمدن کو اور ایسے کلچر کو اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھتے ہیں. ہمیں ہمارا کلچر عزیز ہے، ہمیں اسلامی تعلیمات عزیز ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں. وقت ہو گیا، پتہ نہیں کیسے وقت گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، وقت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اگر کبھی اس موضوع پر خطاب کرنے کا موقع ملا تو کروں گا. بہرحال دشمنوں کی سازشوں سے ہوشیار رہیے. علامہ اقبال نے کہا تھا ایک سازش ہے فقط دین و شریعت کے خلاف. دین و شریعت کے خلاف ہونے والی سازشوں سے واقف رہیں. ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے، اور سمجھ پائیں گے تب تک بہت دیر ہو جائے گی. ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری شریعت پر سے ان کا بھروسہ اٹھ جائے گا. ہمارے کلچر کو وہ برا سمجھنے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان مدارس کی جو دین کے قلعے ہیں حفاظت فرمائے، اور ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، ہمارے کلچر اور ہمارے تہذیب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری طرح سے دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم. مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل